اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأبی کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَى الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ آپ نے پیچھے دیکھا کہ انفاق سے ربا کا مسئلہ پیدا ہوا، کیونکہ انفاق کی ضد ہے قرض۔ آپ انفاق نہیں کریں گے تو ضرورت مند قرض لینے پر مجبور ہوں گے، اور قرض کا لین دین ہوتا ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی، کہ جو استحصالی ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں وہ قرض دیتے تو ہیں لیکن اس پر سود لیتے ہیں، تو فوری ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں لیکن ایک ضرورت مند کو اس دلدل میں پھنسا دیتے ہیں جس میں وہ دھنستا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال ہم نے دیا ہے، کچھ لوگوں کو دیا ہے، کچھ کو نہیں دیا، کچھ کو زیادہ دیا، کچھ کو کم دیا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ لوگوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے ہمدردی پیدا ہو۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو یہ انسان کا ایک امتیاز ہے کہ ضرورت سے زائد چیزوں میں دوسرے ضرورت مندوں کو وہ شریک کر لیتے ہیں۔ اسی لیے حکم دیا کہ سودی نظام کو مکمل طور سے ختم کرو۔ یہ استحصالی نظام ہے جو کسی طرح درست نہیں ہے۔ میں پیچھے یہ بات بھی بتا چکا ہوں کہ چاہے سود آپ لیں اور چاہے سود مہاجن لیں اور چاہے سود بینک لیں، حکومتیں لیں، اسی طرح چاہے سود دیں، سب تمام صورتوں میں استحصال ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ استحصال کا اثر ان پر زیادہ پڑتا ہے جو زیادہ کمزور ہوتے ہیں،
اور جو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں ان پر اثر کم پڑتا ہے، دیر میں پڑتا ہے، لیکن پڑتا ہے تو اس قدر بری طرح پڑتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے بڑے بڑے 7 بینکوں میں سے 6 بینک کولیپس کر چکے ہیں، اور آپ کے ہاں بھی بہت سارے بینکوں کا دیوالیہ ہو چکا ہے، اور بعض بینک دوسرے بینکوں میں ضم ہو چکے ہیں۔ یہ سودی نظام، غیر دانشمندانہ تقسیم، ضرورت مند اور غیر ضرورت مند دونوں کو قرض، یہی صورتحال پیدا کرے گا۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ بھئی قرض دو، ضرورت مند ہے اور انفاق نہیں کر سکتے، اور وہ قرض مانگ رہا ہے تو قرض دو، لیکن سودی قرض مت دو۔ ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دو، جب اس کے پاس ہو جائے گا یا اس کو وقت دے دو، موقع دے دو، وہ ادا کر دے گا۔ اس کا آج کام چل جائے، کل محنت کر کے تمہارا پیسہ واپس کر دے گا۔ لیکن اگر بڑھا چڑھا کے لوگے تو ایک تو کمزور اور مجبور ہے ہی، وہ بیچارہ جتنا ہاتھ پیر مارے گا اور جو کچھ اس سے کمائے گا تمہارے سودی سسٹم کل کھا جائے گا، وہ جہاں تھا وہیں پڑا رہ جائے گا، بلکہ اور نیچے گر جائے گا۔ تو قرض تو دو مگر سود مت لو۔ اور قرض دینے کی صورت میں کیا کرنا ہے وہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان لانے والو، جب تم قرض کا لین دین کرو ایک متعینہ مدت تک تو اسے لکھ لو۔ یہ اجل مسمى بتا رہا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد قرض کی ادائیگی کی بات ہے۔ اگر کچھ ٹائم کے بعد قرض کی ادائیگی کا مرحلہ آتا ہے تو اس صورت میں قرض تو آپ دیجئے، اور اگر وہ مہلت چاہتا ہے قرض خواہ تو مہلت بھی دیجئے، لیکن لین دین تحریر کر لیجئے، آپ کا بھی دستخط ہو اور جو لے رہا ہے اس کا بھی دستخط ہو، تحریر میں آنا چاہیے ضرور۔ میں ذاتی طور سے ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو سیٹھ تھے۔ سیٹھ جانتے ہو؟ سیٹھ کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے ساتھ بہت سے لوگ وابستہ رہیں، وہی نا سیٹھ ہوتا ہے؟ نہیں، آپ کچھ اور جانتے تو بتائیے۔ جیسا بھی ہو مگر ہے نا پیسہ، اندھا ہو چاہے بینا ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن پیسہ ہے تب سیٹھ کہلاتا ہے۔ ایسے متعدد سیٹھوں کو دیکھا جو باقاعدہ چھوٹا بڑا حساب لکھتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ۔ ان کی اپنی ڈائری بھی ہے، اور جس سے معاملہ کرتے ہیں کہتے ہیں آپ بھی ڈائری بنا لیجئے۔ اپنی ڈائری پر اگر آپ کو دے رہے ہیں تو خود بھی لکھ رہے ہیں، آپ سے دستخط کرا لے رہے ہیں، اور آپ سے لے رہے ہیں تو وہ اپنے ہاں یادداشت کے طور پر لکھ لے رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہاں نوٹ کر کے دستخط کرانا چاہتے ہیں تو کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن بعض ان سیٹھوں کو بھی دیکھا ہے جو لاکھوں لاکھ روپے لیتے اور دیتے ہیں، جن کو دیا ہے لکھا نہیں کہیں، زبان پر ہے دماغ میں ہے، اور جن سے لیا ہے اس نے سگنیچر لے لیا ہے ان سے۔ اب جب بات لین دین کی آئی تو انہوں نے کہا بھائی آپ نے تو ہم کو دیا نہیں ہے۔ ارے صاحب دیا ہے، پروف، ثبوت۔
ثبوت تو ہے نہیں۔ ارے میں نے فلاں جگہ آپ کو 15 لاکھ دیا ہے، بھئی آپ نے دیا ہے تو آپ کے پاس دینے کا کوئی پروف ہے؟ نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ پیسہ بھی گیا اور جھوٹا ہونے کا الزام بھی آ گیا، اور اس بے احتیاطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے زمین پر آ گئے، ختم ہو گئے بالکل۔ تو اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ وہ نہیں دے پائے گا، تب بھی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، چھوڑ دیجئے۔ مگر آپ نوٹ کیجئے، نہیں دے پائے گا، آپ تو اسے معافی کر چکے ہیں، پہلے ہی سے آپ کی نیت ہے کہ نہیں دے پائے گا تو کوئی بات نہیں، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ملے گا۔ لیکن نوٹ کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی رقم کسی کو دیتے تھے تو کہتے تھے گن لو۔ وہ کہتا تھا صاحب آپ نے تو گن لیا ہے، آپ غلط کریں گے، تو سخت ڈانٹتے تھے، چاہے لو اور چاہے دو گن لیا کرو۔ میں بھی یہی کرتا ہوں، کوئی بھی، حضرت عمر تو میں بھی ہوں نا جی، کوئی لین دین ہوتا ہے تو میں دیتا ہوں تو کہتا ہوں آپ میرے سامنے گنیے، اور کسی سے لیتا ہوں تو فوراً گن لیتا ہوں، باوجود کہ یہ اطمینان ہے کہ نہ وہ جھوٹ بولے گا نہ میں جھوٹ بولوں گا، لیکن گن اس لیے لیتا ہوں۔ بہت ممکن ہے کہ جس کو ہم نے دیا ہے اور اعتماد پر اس نے لے لیا، اس کی جیب سے کوئی نوٹ سرک کے گر گئی، اس کا امکان ہے۔ وہ کہے گا تو نہیں ہم سے، لیکن دل میں سوچے گا کم دیا، حالانکہ پورا دیا، گرا ہے اس سے۔ اور اگر اس نے دیا اور ہم سے کہیں گر گیا تو ہم سوچیں گے نا کہ مولانا صاحب نے بتائی، ان پر بھروسہ کر لیا، ایک نوٹ کم دے دیا۔ یہی سے بدگمانیاں جنم لیتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو لازماً گنیے اور سب نوٹ کیجئے، لین دین نوٹ کیجئے۔ اگر کوئی مقررہ مدت ہے جس میں ادائیگی کی بات ہے تو یہ مدت چاہے بہت دیر کی ہو چاہے ذرا جلدی کی ہو، لیکن اگر وعدہ ہے ادھار ہے تو نوٹ کیجئے۔ فَاكْتُبُوا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اس لیے دیا ہے تاکہ معاملات صاف رہیں، بدگمانیوں کو جنم لینے کا موقع نہ ملے، شیطان بیچ میں نہ کودے، اور اچھے بھلے انسان سے خواہ مخواہ آپ دور نہ ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ لازماً نوٹ کیا کیجئے۔ ڈائری ہے آپ کے پاس؟ آپ لوگوں کے پاس ڈائری ہے؟ دکھائیے، گھر پہ ہے؟ اور کس کے پاس ڈائری ہے؟ ڈائری نہیں ہے؟ کون سی؟ یہ ڈائری نہیں، لین دین کی ڈائری۔ بزنس نہیں، میں بزنس مین ہوں، مگر میرے پاس ڈبل ڈائری ہے، ایک جیبی ڈائری ہے، ایک بڑی ڈائری ہے۔ اس ڈائری میں جو لانگ ٹرم کا معاملہ ہوتا ہے تو اس ڈائری میں لکھا رہتا ہے، اور جس میں جلدی لین دین کا امکان ہوتا ہے وہ اس جیب والی ڈائری میری جیب میں ہے۔ ڈاکٹر افتخار خان صاحب، عارف اصلاحی صاحب کے والد صاحب، وہ روزانہ کا حساب اپنی جیبی ڈائری پہ نوٹ کرتے تھے۔ گھر کا سارا نظام وہ خود چلاتے تھے، بچوں سے کوئی مطلب نہیں تھا، اور اچانک ان کا انتقال ہوا ہے۔ لڑکوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ نظام کیسے چلاتے تھے، گھر کیسے چلاتے تھے، ہم کیسے چلائیں۔ ان کی ڈائری نے رہنمائی کی کہ ایسے چلاؤ، اور چلا رہے ہیں۔ تو ڈائری کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے ڈائری رکھیے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا کسی سے لین دین ہو ہی نہ، بزنس نہیں کر رہے ہیں تو کیا، لیکن
ضرور کبھی ضرورت پڑتی ہوگی کسی سے لینے کی، اور ضرورت پڑتی ہوگی کسی کو دینے کی، موقع آتا ہوگا، تو اس لیے یہ رکھیے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دوسری بات سنیے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اگر لین دین ہو رہا ہے تو مناسب تو یہ ہے کہ کسی تھرڈ آدمی سے لکھوا لیجئے، کاتب سے۔ اس زمانے میں کاتب کی جگہ آپ کے کیا بولتے ہیں جو سرکاری پیڈ ہوتا ہے، 10 روپیہ 5 روپیہ 50 روپیہ، کیا چیز؟ اسٹیمپ پیپر۔ آپ اسٹیمپ پیپر کا استعمال کیجئے، وہاں لکھنے والے ہوتے ہیں، ان سے لکھوا لیجئے، پکا ہو جاتا ہے، دقت نہیں ہوتی۔ اور نہیں تو ایسے بھی لین دین کسی تیسرے آدمی سے لکھوا لیا کیجئے۔ نہ تیسرے آدمی سے لکھوائیں، آپ خود ہی لکھیں تو لکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن سب لوگ لکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ اب تو خیر الحمدللہ کم از کم اتنا علم تو عام ہو ہی گیا ہے کہ ہر آدمی کم سے کم حساب تو نوٹ ہی کر سکتا ہے، ورنہ پہلے صورتحال یہ تھی کہ سب لوگ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ تو اگر لکھنا نہیں جانتے تو لکھنے والے سے لکھوا لیجئے، اور لکھنا جانتے ہیں تو خود بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ اسٹیمپ پیپر پر ہو تاکہ مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اور جہاں کوئی سرکاری معاملہ نہیں ہے، باہم 2 آدمیوں کا معاملہ ہے، تو وہاں آپ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی لکھ سکتے ہیں، مگر لین دین میں دستخط ضروری ہے۔ آپ ہماری ڈائری پہ دستخط کیجئے، ہم آپ کی ڈائری پہ دستخط کر دیں۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا، وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کوئی لکھنے والا اس بات سے انکار نہ کرے کہ وہ لکھے، یعنی کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ اگر 2 آدمی لین دین کر رہے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں مولانا صاحب آپ ذرا ہم لوگوں کا لین دین لکھ دیجئے، تو یہ مت کہیے کہ میں نہیں لکھوں گا۔ وہ بیچارے لکھنا جانتے تو آپ سے کہتے ہی کیوں؟ ممکن ہے لکھنا جانتے تو ہیں، لیکن آپ قانونی الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آ گئے۔ بہت سے لکھنے پڑھنے والے ہیں، وہ لین دین میں لکھتے پڑھتے نہیں، ان سے لکھواتے ہیں جن کو قانونی الفاظ معلوم ہے، تو قانونی الفاظ کے استعمال کے لیے ان کے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو جو قانونی الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں، اگر ان کے ہاں کوئی لکھوانے والا آئے تو یہ نہ کہ صاحب ہم اس جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے، آپ جائیے لکھیے لکھوائیے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ لکھنے کے لائق ہیں، آپ کو قانونی الفاظ معلوم ہیں، اور کوئی اپنے معاملے میں آپ کی خدمت لینا چاہتا ہے، آپ سے مدد لینا چاہتا ہے، تو آپ لکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی بات، لکھے تو عدل کے ساتھ لکھے، عدل کے ساتھ لکھے۔ عدل کی شرط کیوں لگائی معلوم ہے؟ کیا انصاف کے ساتھ، کہ انصاف کے علاوہ بھی کسی اور طریقے سے نا انصافی کے ساتھ بھی کوئی لکھتا ہے؟ لکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں لکھنے کو تو لکھ دیں گے، لیکن اگر دونوں میں سے کسی کے پکشدھر ہیں تو الفاظ وہ استعمال کر دیں گے جس سے پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر طے یہ ہوا ہے کہ آج ہم 50,000 آپ کو دے رہے ہیں، اور 5 سال کے بعد آپ 50,000 ہم کو دے دیجئے گا۔ اب لکھنے والا اگر یہ لکھ دے کہ آج 50,000 جو ہم نے دیا ہے، آج کی مالیت کے حساب سے آپ کو 5 سال کے بعد پیسہ واپس کرنا ہوگا، یہ دونوں میں طے نہیں ہوا ہے،
لکھنے والے نے اپنے طور پر ایک آدمی کا پکش لیتے ہوئے الفاظ ایسے ملا دیے، جس کو آج کی زبان میں سکہ رائج الوقت بولتے ہیں۔ اب 5 سال کے بعد سکہ رائج الوقت اس وقت کا جو ہوگا وہ ظاہر ہے کہ آج کے سکے سے اپنی اہمیت کم کر چکا ہوگا۔ اب 50,000 کے بجائے 75,000 آپ لے لیں گے۔ بظاہر نام سود کا نہیں ہے، مگر الفاظ وہ استعمال ہو گئے جن کی وجہ سے اس کو زیادہ دینا پڑا۔ دونوں کے درمیان طے کیا ہوا ہے؟ اگر یہ طے ہوا ہے کہ آج اتنا دیں گے کل اتنا دینا پڑے گا تو یہ سود ہے، اور اگر یہ طے ہوا کہ آج اتنا دے رہے ہیں 5 سال کے بعد آپ یہ واپس لے لیجئے گا تو یہی تو قرض ہے، بلا سودی قرض۔ آپ لکھنے میں ایسی گڑبڑی پیدا مت کیجئے کہ ان دونوں کی منشا کے خلاف بات چلی جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بالعدل کی شرط سے لگائی گئی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میٹنگ ہوتی ہے اور ہاؤس میں جو آدمی قلم پکڑتا ہے پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو پوائنٹس وہ نہیں لانا چاہتا، قانون کا جز نہیں بنانے دینا چاہتا، اسے نہیں نوٹ کرتا، چھوڑ دیتا ہے، اور اس کی جگہ پر کوئی اور چیز جسے وہ لانا چاہتا ہے وہ نوٹ کر دیتا ہے۔ اسی لیے میٹنگوں میں بعد میں کہا جاتا ہے ہاں بھائی ذرا سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے، اور اگر نہیں سنایا گیا تو جو قانون پاس ہوا تھا وہ نہیں آیا، جو نہیں پاس ہوا تھا وہ چڑھ گیا، اور آئندہ میٹنگ میں کہیں گے صاحب یہ تو پاس ہوا ہے، تحریر دیکھ لیجئے، تحریر موجود ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ انتخاب ہو رہا ہے آپ لوگوں کا، 30 آدمیوں کا انتخاب کرنا ہے، 90% لوگوں نے ایک نام لیا، 10% خاموش رہے، وہ نام نہیں چڑھایا۔ 10% لوگوں نے ایک دوسرا نام پیش کیا، 90% لوگوں نے اپوز کیا، وہ چڑھا دیا۔ جس کو زیادہ ووٹ ملے تھے وہ باہر ہو گیا، جس کو کم ووٹ ملے وہ اندر ہو گیا۔ یہ ہے ناانصافی۔ تو اس لیے ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ بالعدل کی شرط لگائے، چنانچہ فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ یہ کما علمہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سکھایا کہ وہ لکھ سکے، یعنی لکھنا جو سیکھا اس نے بتوفیق الہی سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کل پڑھ لینے کے باوجود اس کو لکھنا نہ آتا۔ اب تو خیر فون کا زمانہ ہے، ورنہ پہلے خطوط چلتے تھے، زیادہ پہلے نہیں، آپ کے بچپن میں 15 سال پہلے میرا خیال ہے موبائل بہت عام نہیں تھا، اور 20 سال پہلے تو بالکل ہی عام نہیں تھا، اب عام ہوا ہے۔ لوگوں سے رابطے کے ذرائع خطوط تھے بس۔ مولانا سب ہوتے تھے، سند سب کے پاس ہوتی تھی، لیکن سب سے لوگ خط نہیں لکھواتے تھے، خط ان سے لکھواتے تھے جو خط لکھنا جانتے تھے۔ ماشاءاللہ بعض لوگ ایسے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں لیکن کیا لکھ رہے ہیں پڑھنے ہی میں نہیں آ رہا ہے۔ ابھی کل ہی ایک پرچی ہم کو ملی دعائے صحت کے لیے، میں نے بڑی محنت کی پڑھنے کی، نہیں پڑھ سکا۔ تو میں نے کہا بھائی مجھ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید یہ نام لکھا ہے، اب کیا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ بہرحال جن صاحب نے بھی درخواست کی ان کے لیے دعا کیجیے آپ لوگ۔ اور سنا ہے فارغ التحصیل مولانا نے لکھا ہے، تو ہوتا ہے۔ تو کما علمہ اللہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عنایت کا ذکر کیا جس نے آپ کو لکھنا سکھایا ہے، قلم پکڑایا ہے، حروف اچھے ہیں، الفاظ اچھے استعمال کر لیتے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ کرم کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر لکھنے کی ضرورت پیش آئے اور کوئی آپ کو بلائے تو لکھنے سے گریز نہ کیجیے، انکار مت کیجیے۔
فلیکتب لکھا ہے، یہ تاکید ہے، فلیکتب لکھا ہے، ایک بار تو آ ہی چکا ہے لا یابا کاتب، پھر کہا رہا ہے کہ یکتب لکھا ہے۔ اچھا چلیے صاحب، اگر کوئی تیسرا آدمی لکھ رہا ہے تو لین دین کرنے والوں میں سے ڈکٹیٹ کون کرائے گا، املا کون کرائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی واضح کر دیا، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، جس پر حق بنتا ہو املا وہ کرائے، یعنی جو قرض لے رہا ہے املا وہ کرائے گا، وہ نہیں کرائے گا جو قرض دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرض دینے والا اس وقت مضبوط پوزیشن میں اور لینے والا کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے۔ مضبوط پوزیشن والا لکھوانے میں دھاندلی کر سکتا ہے اور قرض خواہ جانتا ہے کہ یہ غلط لکھوا رہا ہے، لیکن اگر وہ ٹوک دے گا تو کہے گا نہیں قرض دیں گے جاؤ، اس کی ضرورت ہے، وہ جھیل لیتا ہے، اپنی ضرورت و غرض کے لیے خاموشی اختیار کر لیتا ہے، جانتا ہے غلط لکھا جا رہا ہے، اس لیے حکم ہوا کہ وہ نہ لکھوائے، جو دے رہا ہے وہ نہ لکھوائے، جو لے رہا ہے وہ لکھوائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ غلط لکھوائے گا تو یہ ٹوک سکتا ہے، یہ مضبوط پوزیشن میں کیا لکھوا رہے ہو، یہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ لکھوائے گا تو کمزور پوزیشن والا بیچارہ اپنی غرض کی وجہ سے چپ ہو جائے گا، چپ رہے گا، نہیں صحیح نہیں لکھوا پائے گا۔ اس لیے لکھوائے وہ جس پر حق ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے۔ البتہ اس کا امکان تو ہے کہ قرض دینے والا تھوڑا بوڑم ٹائپ کا ہو، قرض لینے والا چاپٹر ہو، تو وہ اس طرح لکھوا دے کہ یہ پتہ بھی نہ پائے اور اپنے حق میں اپنے فیور میں لکھوا لے، اس کا امکان تو ہے۔ تو اب اس کو روکا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ اسے یہ کہا جائے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، وہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وہ اللہ اپنے رب سے ڈرے، جس اللہ نے ربوبیت کا حق ادا کرتے ہوئے ضرورت پڑنے پر کسی اور سے دلوا کر اس کی ضرورت پوری کرا دی، اس سے ڈرے۔ اگر یہ ایسے ہی دھاندلی کرے گا تو وہ بیوقوف چاہے نہ پتہ پائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی چڈی بھی اتروا لے گا، حالات ایسے بنا دے گا کہ قرض لینے کے باوجود اس چالاکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس مال میں بے برکتی پیدا کر دے گا، پیسہ کل خرچہ ہو جائے گا، ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا خوف دل میں رکھے۔ اب وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ کے علاوہ اور کیا ہدایت دی جا سکتی ہے ایسے آدمی کو؟ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہ کرے، کہیں سے کمی نہ کروائے، لکھوانے میں، الفاظ میں، جملوں میں، مالیت میں، کسی میں نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، تو جس پر قرض بنتا ہے یعنی قرض خواہ اگر بیوقوف ہے، بیوقوف ہے تو کچھ بھی بول دے گا، اپنے خلاف بھی بول دے گا، اپنے حق میں بھی بول دے گا، بیوقوف، تب کیا کیا جائے؟ قرض خواہ قرض لکھوائے گا وہی، لیکن یہ بیوقوف آدمی ہے اور اپنی بیوقوفی میں اپنے پاؤں میں کلہاڑی مار سکتا ہے، تو کیا کرے؟ دوسری صورت، اگر وہ کمزور ہے، دیکھیں ضعف صرف جسمانی ضعف کے لیے نہیں آتا، سماجی ضعف کے لیے بھی آتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو آدمی سماجی لحاظ سے اس قدر کمزور ہے کہ وہ بیچارہ لکھوانا بھی چاہے تو لکھوانے کی ہمت نہیں کر سکتا، تو اور جسمانی کمزوری مراد لیں تو معنی یہ ہو جائے گا کہ ہے تو نہیں بیوقوف، لیکن کافی بوڑھا ہو گیا ہے، دماغ کمزور ہو گیا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے، بھول جاتا ہے، الفاظ زبان پہ نہیں آتے۔ تو تیسری
او لا یستطیع ان یملا ہوا، وہ املا نہیں کرا سکتا، الفاظ بول نہیں سکتا، بتا نہیں سکتا۔ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں قرض لے رہا ہوں، اور یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ قرض دے رہا ہے، مگر الفاظ کیا ہوں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ آپ کے ہاں داخلہ کروانے لوگ آتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ٹائی ہوئی لگا کے آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ذرا ایک درخواست لکھوا کے لائی پہلے۔ اب وہ کہتے ہیں کیا درخواست میں کیا لکھیں؟ ارے آپ اپنی ضرورت بیان کیجئے نا، اپنا مسئلہ بیان کیجئے۔ وہ بیچارہ جانتے نہیں کون سا مسئلہ کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ تو آپ میں سے کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی میں اپنے بچے کی فیس خوراک معاف کرانا چاہتا ہوں، یا اپنے بچے کی بورڈنگ فیس معاف کروانا چاہتا ہوں، یا غیر مستطیع میں کیا لکھا جائے گا، کیسے لکھا جائے گا؟ مجھ کو نہیں معلوم، ذرا آپ لکھ دیجیے۔ تو آپ لکھ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت قابل آدمی ایک درخواست دے رہا ہے مدرسے میں پڑھانے کے لیے، لیکن درخواست کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، تفصیلات کیا ہونی چاہیے، وہ نہیں جانتا۔ اپنے سے بہت کم صلاحیت کے آدمی سے کہتا ہے ذرا آپ رہنمائی کر دیجئے، نہیں ہوتا تو وہ درخواست لکھواتا ہے۔ چاہے اس کی زبان کمزور ہو، وہ زبان بعد میں ٹھیک کر لیتا ہے، وہ قابل آدمی، باصلاحیت آدمی، لیکن میٹر اس سے لے لیتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ تین صورتیں پیدا ہو جائیں تب فرمایا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو جو اس کا ولی ہو وہ عدل کے ساتھ لکھوا دے، جو اس کا ذمہ دار ہو، جو اس کا انچارج ہو، جو اس کا سرپرست ہو، جو اس کے بیچ میں پڑا ہے، اس کی ہمدردی میں پردھان جی بھی ہو سکتے ہیں، ایم ایل اے صاحب بھی ہو سکتے ہیں، گاؤں کا کوئی بڑا بوڑھا مکھیا ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو وہ املا کرا دے۔ لیکن کس کا ولی؟ قرض خواہ کا ولی، قرض دہندہ کا ولی نہیں، قرض خواہ کا ولی، وہ لکھوائے۔ البتہ جب وہ لکھوائے تو وہ بھی انصاف کے ساتھ لکھوائے، ایسا نہ ہو کہ کمیشن کھانے کے لیے الفاظ تبدیل کروا دے، اس میں بھی دقت ہوتی ہے۔ بعض کمیشن خواہ کرتے یہ ہیں کہ اس کے سامنے بات ایسی لکھوا دیتے ہیں کہ وہ یہ نہیں پتہ پاتا کہ کتنا مل رہا ہے، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو جو دینا ہے وہ، ہم کو جو لینا ہے وہ تیار ہو گیا ہے۔ اب الفاظ کی مدد سے اس میں اپنا کمیشن دبا لیتا ہے کہ دیکھیے یہ ہمارا تمہارا ان کا معاملہ ہوا ہے، اور انہوں نے یہ دیا ہے اور یہ تمہارا ہے۔ یہ نہیں بتاتا کہ اس میں کچھ ہماری جیب میں بھی چلا گیا۔ الفاظ یہ سب، اسی لیے بالعدل کی شرط لگائی گئی کہ وہ لکھوائے تو انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ انصاف کی بہت اہمیت ہے۔ کسی بھی سماج سے انصاف اٹھ جائے تو وہ سماج ڈھوروں ڈنگروں کا ڈھیر بننے سے بچے گا نہیں۔ آج ہمارے سماج سے انصاف اٹھ گیا ہے، اس لیے یہ سماج دن بدن بدبودار ہوتا چلا جا رہا ہے، سڑ چکا ہے، سڑ جائے گا۔ انصاف ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ جو اپنے گھر میں انصاف نہ کر سکیں، جو اپنے اداروں میں انصاف نہ کر سکیں، جو اپنی پارٹی میں انصاف نہ کر سکیں، وہ ملک کی اور دنیا کی قیادت کیا کریں گے؟ اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ انصاف کا خون کرنے والے ہر سطح پر ذمہ دار اور انچارج بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر سماج کا جو حال ہونا چاہیے تھا وہ ہے، روئیے، تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، سوچ میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو یہ ہوگا۔ اچھا صاحب، ایک ہدایت اور ہوئی، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب لین دین کرو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھ لو۔ دوسری بات لین دین کرنے والوں میں سے جو قرض خواہ ہے وہ لکھے یا لکھوائے۔ تیسری بات،
لکھنے والا لازماً لکھے، کعبہ نہ کاٹے۔ چوتھی بات، لکھے تو عدل کے ساتھ لکھے۔ پانچویں بات، اگر وہ لکھنا یا لکھوانا نہیں جانتا تو اس کا ولی لکھوا دے۔ چھٹی بات، 2 گواہ ہونا چاہیے، 2 گواہ لے لو۔ اب اگر تم کو پریشانی یہ ہے کہ سماج کے 2 معتبر آدمی تو ہیں جن کو گواہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ ایک فریق بحیثیت گواہ اسے تسلیم کرے، دوسرا تسلیم نہ کرے، تو دونوں طرف سے لے لو، کیا پریشانی ہے؟ ابھی نکاح میں عام طور سے بچی والے گواہ 2 رکھتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے تو دونوں گواہ ادھر سے کر دیا، ہماری طرف سے تو کوئی گواہ ہے نہیں۔ تو ہم نے کہا آپ کو ان گواہوں پر کچھ شک ہے؟ کہ نہیں، شک تو نہیں ہے، مگر ہماری طرف سے ہونا چاہیے۔ تو ہم نے کہا آپ بھی ڈلوانا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں، اب وہ تو لکھ گیا ہے، پرچی لکھ گئی، اب کیا ہوگا؟ ہم نے کہا 2 آپ بھی بڑھوا دیجئے۔ تو انہوں نے ایک سانس میں 4 نام لے لیا، میں نے چاروں نوٹ کر دیا۔ میں نے کہا آپ بھی گواہ بڑھوانا چاہتے ہو تو آپ بھی بڑھوا دیجئے۔ ان کے 4 ہو گئے، آپ کے 2۔ کہنے لگے ہاں میرے بھائی 2 نوٹ کر لیجئے، وہ بھی نوٹ لیجئے۔ ہم نے کہا منگاؤں کاغذ گواہوں کے لکھنے والا، جتنے گواہ آپ لکھوانا چاہتے ہیں کل لکھ دیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ گواہ تو پورا مجمع ہے ہی، کم سے کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ لیکن اب گواہوں کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے تو میں کاغذ منگواتا ہوں اور گواہ لکھوائی ایک طرف سے رکھ لیجئے۔ نیت تو آپ دونوں کی یہی ہے نا کہ رشتہ نبھایا جائے گا۔ کہنے لگے پکی نیت؟ ہم نے کہا انشاءاللہ گواہوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ ٹھیک ہے۔ تب جا کر کے سب خاموش ہوئے۔ اب ہوتا ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی 2 گواہ لے لو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے 2 گواہ لے لو، 2 مرد گواہ آ جائیں۔ اور گواہ کے لیے کیسے آدمیوں کا انتخاب کیا جائے گا یہ محتاج بیان نہیں۔ گواہ اس کو بنایا جاتا ہے جو صحیح بات کہہ سکے، وہی گواہ ہوتا ہے۔ تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ گواہ کیسے ہوں، بس میرے رجالکم کہہ دینا کافی ہے۔ اب اس کا امکان ہے کہ 2 ایسے مرد نہ مل رہے ہوں جن پر بھروسہ کیا جا سکے۔ کہا کوئی بات نہیں، ایک مرد لے لو اور ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتیں لے لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر 2 مرد بطور گواہ نہ مل سکیں تو ایک مرد تو بہرحال ایسا تلاش کرو جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکے، اور ایک مرد کی جگہ پہ 2 عورتوں کو لے لو جن پر اتفاق ہو سکے۔ ہمارے بہت سارے اس نئے دور کے کیا بولتے ہیں ان کو، مقننین یہ کہتے ہیں، یا معترضین یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام نے عورتوں کی پوزیشن بہت گرائی ہے۔ اب بتائیے، 2 مردوں کی جگہ پر، ایک مرد کی جگہ پر 2 عورت گواہ رکھی گئی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو بتایا ممن ترضون من الشہداء، تم جن کو گواہ بنانا چاہتے ہو ان میں سے اگر 2 مرد اس لائق نہ مل سکیں کہ دونوں کو گواہ بنایا جا سکے تو ایک مرد کو گواہ بنا لو، اور اس کی ایک مرد کی جگہ پر 2 عورتوں کو گواہ بنا لو۔ کیوں؟ آخر 2 عورتوں کی کیا ضرورت؟ فرمایا ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، مبادا کہ دونوں میں سے کوئی ایک پھسل جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے۔ 2 باتیں ذہن میں رکھی عورتوں کے تعلق سے، بلکہ 3 باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں، اور تضلہ اور تذکرہ دونوں میں، تضلہ اور تذکرہ میں یہ تینوں باتیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1،
عورتوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض موقعوں پر ان پر جھجھلاہٹ نسبتاً زیادہ طاری ہوتی ہے، اور اگر ٹائمنگ گواہی کی وہی ہے تو اب آپ کہیں گے تب دونوں تو بیک وقت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو سکتی ہیں، تب تو یہ سلسلہ بہت دراز ہو جائے گا، پورے 500 عورتیں بھی بیک وقت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو سکتی ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ آدمی متبادل تلاش کرتا ہے، لیکن متبادل میں بھی یکسانیت ہو سکتی ہے، اب ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا مرد کبھی جھنجھلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا ہے، لیکن مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ اپنے خاص صنفی مجبوریوں کی وجہ سے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، تاکہ اگر ایک جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جائے تو دوسری فوراً کہہ دے کہ ارے بھائی تھوڑا سا ہوش ٹھکانے رکھ کر کے تم گواہ ہو۔ اور عورت کو یاد کون دلائے گی؟ عورت، مرد نہیں۔ ایک تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہاں جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور آپ یاد بھی دلائیں، توجہ بھی دلائیں، تو جس بنیاد پر جھنجھلاہٹ ہوئی ہے آپ کو دیکھتی تو پارا اور چڑھ جائے گا، کیس اور بگڑ جائے گا، تو وہ دوسری یاد دلا دے گی۔ اس طرح اگر اس تھوڑا سا نارمل ہو گئی تو بات بن جائے گی۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ عورتوں کی ذمے کام بہت ہوتے ہیں، اور وہ گوناگون نوعیت کے ہوتے ہیں، بھولتی بہت ہیں، وہ ان کو یاد نہیں رہتا۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس کا تجربہ ہے کہ نہیں، اور نہیں ہے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے، تجربہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس پر کبھی غصہ مت کیجئے گا، اچھا ہوا یاد آ گیا، اس کو دل کے کاغذ پہ نوٹ کر لیجئے۔ عورتوں کو نسیان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کئی ایک ہوتی ہے۔ گھر میں ان کے کام کئی جگہوں پر کئی چیزوں میں بٹے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی ذہول ہو جاتا ہے، ایک طرف سے ذہن ہٹ جاتا ہے۔ اس کا سابقہ پیش آگا، اس کی بنیاد پہ غصہ مت دکھانا، روٹی جل جائے تو لاٹھی مت اٹھا لینا، دال جل جائے، چاول کچا رہ جائے، اس کی وجہ غصہ مت ہونا۔ ان سے ذہول ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہوگا۔ وہ صرف اپنے بچے کے سلسلے میں ذہول کا شکار نہیں ہوتی، بس یہی ایک پکا ان کو یاد رہتا ہے، باقی کل بھول جاتی ہیں۔ تو ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ان کو ذہول بہت ہوتا ہے، تو اگر کسی کو ذہول ہو جائے تو دوسری یاد دلا دے کہ ارے بھائی تم گواہ ہو نا، گواہ، تم نے وعدہ کیا ہے فلاں فلاں لوگوں کی موجودگی میں، اب کہہ رہے ہو کہ میں نہیں جا سکوں گی، گواہ ہو، کیسے نہیں جا سکو گی؟ تیسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اپنی خواتین کو اور بچیوں کو، لڑکیوں کو، بہنوں کو، سب کو تعلیم یافتہ بنائیے نا، تاکہ بذریعہ تذکیر اگر وہ کسی کام سے فرار اختیار کریں تو یہ تذکیر ان کو پھر اس کام کے لیے آمادہ کر دے۔ تذلہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ تیار تو ہو گئی تھی گواہی دینے کے لیے، مگر اب کہہ رہے ہیں ہم نہیں گواہی دیں گے۔ تو کوئی عورت سمجھانے کے لائق ہو جو یہ کہہ سکے کہ گواہی کا معاملہ بہت معمولی نہیں ہوتا، کل تم تیار ہو گئے اور آج تیار نہیں ہو رہے ہو، اور اگر تیار نہیں ہو رہی ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ بتا سکے قرآنی آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، سیرت صحابیات کے ذریعے سے یہ بتا سکے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تذکیر ایسے بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے پہلو اس میں ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں اس کی توہین کا پہلو ہے کہ اس سے ہمدردی کا پہلو ہے؟ سہران، ہمدردی نظر آ رہی ہے توہین؟ تب وراثت کی تقسیم میں بھی یہی معاملہ ہے۔ وراثت کی تقسیم میں بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ عورتوں کو کم، مردوں کو زیادہ کیوں؟ ارے بھائی، ایک عورت جب تک بچی ہے اس کی کفالت کی تمام تر ذمہ داری باپ کی، اب بیوی ہو گئی، ساری ذمہ داری شوہر کی، ماں ہو گئی، ساری ذمہ داری بیٹی کی، سارا پیسہ تو اس کا بچ گیا۔
اور آپ کا پیسہ آپ کو ماں باپ پر بھی خرچ کرنا ہے، بیوی پر بھی خرچ کرنا ہے، اولاد پر بھی خرچ کرنا ہے، آپ کا تو کل پیسہ خرچہ ہو گیا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تھوڑا سا اس عورت کو دے دیا جاتا، باقی کل مرد کو دے دیا جاتا، کیونکہ اس کا کوئی خرچ نہیں اور اس کا بہت زیادہ خرچ ہے۔ لیکن صنف نازک کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ہمدردی رکھی ہے، اور آپ کی طبیعت میں بھی کمزوروں کے ساتھ ہمدردی ڈالی ہے۔ اب کوئی شیطان ہو جائے تو بات الگ ہے، تو ان کے ساتھ ہمدردی جہاں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں کی پوزیشن کمزور نظر آ رہی ہے، پوزیشن کمزور نہیں ہے، ان کے ساتھ خصوصی ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ہر جگہ پوزیشن مضبوط ہے، ہر جگہ مضبوط ہے، کہیں کمزور نہیں۔ سنیے، لوگ کہتے ہیں ماں کمزور ہوتی ہے اور بیٹا اس کی طرف تاکتا نہیں تاکتا، تو اپنا نقصان کرتا ہے کہ ماں کا نقصان کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ دونوں ایک ساتھ بلائیں تو پہلے ماں کے پاس جاؤ۔ کہا اگر دوسری مرتبہ پھر وہ دونوں ایک ساتھ بلائیں، کہا تب پھر ماں کے پاس جاؤ۔ کہا اگر تیسری بار اتفاق سے پھر دونوں ساتھ بلائیں، کہا اسی ماں کے پاس جاؤ۔ پوچھا اگر چوتھی بار بھی دونوں ایک ساتھ بلائیں، کہا اب کی بار باپ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ 3 مرتبہ جو ماں کی طرف بیٹے کی توجہ مبذول کرائی ہے، تو 3 گنا درجہ بڑھا نا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ ہماری توہین ہوئی ہے، آپ کی بھی توہین نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کی 3 اس اولاد کے ساتھ ایسی خدمات ہیں جن میں آپ شریک نہیں ہیں۔ آپ کو 9 مہینے ڈھوتی رہی ہے، کئی دن آپ نے ڈھویا ہے؟ بولیے، ایک درجہ تو اونچا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اس نے جس تکلیف کے ساتھ آپ کو پیدا کیا ہے، باپ نے وہ تکلیف کب اٹھائی ہے؟ ایک درجہ اور اونچا ہو گیا۔ اس نے اپنا خون جگر 2 سال پلایا ہے، 2 سال۔ آپ نے کئی دن پلایا ہے؟ 3 گنا بڑھ گئی۔ باقی میں جیسے آپ ویسے وہ کھلاتی پہناتی دیکھتی ہیں، آپ کما کے لا کے دیتے ہیں، آپ کما کے دیتے ہیں، وہ پکا کے کھلاتی ہے۔ لیکن یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں وہ بڑھی ہوئی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ اونچا۔ تو درجہ کہیں کم نظر نہیں آنا، ہر جگہ۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ کے رسول نے فرمایا، کبھی نہیں کہا کہ باپوں کے پیروں کے نیچے بھی جنت ہے۔ تحت اقدام الآبا کہا ہے کہیں کیا؟ تو درجہ کم نہیں ہوا ہے۔ صنف نازک کے ساتھ خصوصی رعایت ہوئی ہے۔ آپ بھی یہی کرتے ہیں۔ اپنے آپ کے 5 بھائی ہیں، 3 آپ سے بڑے ہیں اور 1 آپ سے چھوٹا ہے۔ مونگ پھلی لے کے جاتے ہیں تو بڑکوں کو پہلے بانٹتے ہیں کہ چھوٹکے والے کو دیتے ہیں؟ پہلے خود کھاتے ہیں چھوٹے والے کو؟ سب یہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کیا ہے تو کون سا غلط کیا ہے؟ اب سنیے، پھر یہ ہدایت دی کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جن کو گواہ بنایا گیا ہے جب بوقت معاملت انہوں نے گواہ بننا قبول کر لیا، تو اب جب ضرورت پیش آنے پر گواہی کے لیے ان کو بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں۔ یا تو آپ کہیے کہ میں گواہ نہیں بنوں گا، اور اگر آپ نے گواہ بننا قبول کر لیا ہے تو ضرورت پڑنے پر آپ کو گواہی دینی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لا یابا، انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ وَلَا تَسْأَمُوا، سامن کے معنی لاپرواہی برتنا، کمزوری دکھانا، سستی دکھانا، تساہل دکھانا۔ فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ دیکھو بات پوری ہو گئی ہے، اس لیے آخر میں پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ سنو،
تم اس میں کوتاہی مت کرنا کہ اس کو لکھو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر وہ ایک اجل تک ہے، اس کے لیے کوئی مدت متعین ہے جو ظاہر بعد کی ہوگی، تو اس کو لازماً لکھ لو۔ یہ نہ کہو کہ ارے اتنا چھوٹا سا معاملہ بھی بڑا بن جاتا ہے۔ محض 100 روپے کے لیے جانیں چلی گئی ہیں، ہم نے آپ کو 100 دیا تھا، نہیں دیا تھا، ارے دیا تھا، جترے کی لترے کی جان چلی گئی۔ اس لیے چھوٹا ہو اماؤنٹ چاہے بڑا اماؤنٹ ہو، اگر بعد تک کے لیے معاملہ ہے لین دین کا تو اسے لکھو ضرور۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنی الا ترتابوا، یہ زیادہ قرین انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آپ جانتے ہیں قسط کس انصاف کا نام ہے؟ وہ انصاف ہے جس کا نفاذ ہو جائے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو مستحکم اور مضبوط بنانے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ بھی ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور یہ سب سے زیادہ قریب ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ شک سے بچنے کا سب سے بہترین راستہ یہی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی شک میں پڑے تو اس کا کیا علاج؟ بعض لوگ شک کے مریض ہوتے ہیں، تو جو شک کے مریض ہوتے ہیں وہ ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں، کبھی ان کو اطمینان ہوتا ہی نہیں۔ اگر ان کو کبھی امام بنا دیجئے تو پڑھتے رہیے، نماز پوری نہیں ہوگی۔ ہمارے مرحوم اختر مسلمی صاحب بعد میں بیچارے شک کے مریض ہو گئے تھے۔ اختر مسلمی شک کے مریض ہو گئے تھے۔ وہ آتے تھے یہیں، مفتی شعیب صاحب مرحوم تھے، ان سے مسئلہ پوچھتے تھے، بتا دیتے تھے تو چل کے جاتے تھے کچھ دور اور پھر لوٹ کے آتے تھے۔ جی مفتی صاحب وہ تو میں بھول گیا، میں نے آپ سے پوچھا نہیں۔ پھر وہی پوچھتے تھے، ارے بھئی آپ نے تو پوچھا؟ اچھا میں نے پوچھا ہے، اچھا اور آپ نے بتایا بھی ہے؟ اچھا کیا بتایا؟ پھر سے بتائیے تو۔ پھر سے بتا دیا، پھر گئے، پھر لوٹ کے چلے۔ کئی بالٹی وضو میں لگا دیتے تھے، وہ دھوتے تھے باقاعدہ، کلی کرتے، چہرہ تھا ہاتھ دھوتے، تب ان کو لگتا تھا جیسے کلی نہیں کیا۔ پھر شروع کرتے تھے، لگتے ناک میں پانی نہیں ڈالا، لگتا تھا کہ مسح نہیں کیا، چلے جا رہے ہیں، دھلے جا رہے ہیں۔ تو شک کے مریض کا تو کوئی علاج ہے نہیں، اس کا علاج تو یہی ہے کہ اس کو جس پر اطمینان ہو وہی کر لے، اور اگر ایک دم بے اطمینانی ہے تو کل سارے اصول و ضابطے لپیٹ کے بیگ میں رکھ دے، بس چلتا رہے۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، لکھنے سے مستثنا وہ لین دین ہے، وہ تجارت ہے جو حاضرتاً سامنے کی ہو، دست بدستی، جس میں لین دین دست بدستی ہو۔ اے بھائی ذرا 4 میٹر کپڑا دیجئے، کپڑا کاٹ کے دیا اور آپ نے پیسہ تھمایا۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے، آپ لکھیے ایک کاغذ پر کہ آپ نے 4 میٹر کپڑا دیا، اور وہ کہے آپ دستخط کر کے دیجئے کہ آپ نے پیسہ دیا، تب تو سرامیر میں دکانداری چل چکی، دن رات بیٹھ کے یہی ہوتا رہے گا۔ ابھی تو 2 منشی ہیں حساب کتاب چڑھانے کے لیے، اب 12 منشی چاہیے خالی ہر چیز نوٹ کرنے کے لیے۔ تو جو لین دین دست بدستی ہے، ایک ہاتھ سے آپ نے دیا، ایک ہاتھ سے لیا، فوراً ادائیگی کا ہے، تو اس پر لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے تدیرونہا بھی لگا دیا اس کے ساتھ، دست بدستی ہی نہیں بلکہ وہ سرگرداں نوعیت کا ہے، یعنی ہر دم ہوتا رہتا ہے۔ کاروبار، اس میں کون لوگ کاروباری ہیں بتائیں، تب آسانی ہوگی۔
ابو الفیض، ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں ادھر ادھر پھینکنے کے، اگر کوئی ہے تو بتا دے۔ اچھا نہیں ہے تو، اگر کوئی نہیں ہے تو سنو، ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دکان کھولی ہے، آپ کے پاس سارے آئٹم نہیں ہیں جو خریدنے آیا ہے اس کو دینے کے لیے، مگر آپ واپس نہیں کرتے، کل لکھوا لیتے ہیں، بیٹھیے، اور جو سامان آپ کے پاس نہیں ہے آپ دوسرے دکاندار سے لا کے فوراً دے دیتے ہیں، اس میں ایک پیسہ آپ کو نہیں ملتا، بلکہ اگر آپ کچھ خصوصی رعایت کر رہے ہیں اس کسٹمر کے ساتھ تو وہ خصوصی رعایت وہ بھی کر دے گا جہاں سے آپ سامان لائے ہیں۔ اب آپ کہیں بھیا میں اتنا لے کے جا رہا ہوں، مولانا صاحب کو بلاؤ لکھواؤ، تب تو گراہک ٹک چکے۔ اصل میں یہ ادارتن کے معنی گھمانے پھرانے کے ہیں، جو مال ہر دم ادھر سے ادھر آتا جاتا رہتا ہے، جس کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر اس میں بھی ضرورت پڑتی رہے تب تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ کتنے دکاندار ہیں جو باقاعدہ چائے منگواتے ہیں، ہر دم پیسہ نہیں دیتے، شام کو پیسہ ادا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب کو لکھا پڑھی ہوگی تب تو بڑی دقت ہو جائے گی، کچھ تو آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ اب بے ایمانی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، بعض لوگوں نے پرچیاں لکھ رکھی ہیں 2 3 4 5 جتنی چاہیے اٹھا کے تھما دیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہمان آپ کے زیادہ آ گئے، آپ کے پاس کل 50 پرچیاں ہیں اور 100 آ گئے، باری باری صحیح پرچی ختم ہو گئی، تو پھر پرچی بنانے بیٹھ جاتے ہیں، یا تو آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں یا پھر سے بھیج کر حساب کروا کے پھر سے پرچی دیتے ہیں۔ یہ سب نہیں، اس میں نہیں۔ تو ایک تو اگر سودا یا لین دین دست بدستی ہے اور سرگردہ نوعیت کا ہے تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، پھر کہا بھائی دیکھو اگر لین دین کر رہے ہو اور یہ اجل مسمى ہے تو گواہ ضرور ٹھہرا لو، گواہ ضرور ٹھہرا لو، اگر گواہ نہیں ٹھہراؤ گے تو بعد میں مسائل پیدا ہوں گے جن کا تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہوگا۔ وہی بات پھر سے دہرا دی، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ۔ اب یہ ایک الگ ہدایت ہوئی کہ لکھنے والے کو نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ گواہی دینے والے کو۔ الفاظ ذہن میں رہیں، لفظ کاتبن استعمال ہوا ہے، شہیدن استعمال ہوا ہے، الکاتب الشہید نہیں آیا ہے، یا الکاتبین اور الکاتبان اور الشہیدان نہیں آیا ہے۔ تو ایک تو لفظ کاتب اور شہید کا نکرہ اس کی عظمت شان کو ظاہر کر رہا ہے، یہ لکھنے والا بھی تمہارے نزدیک معمولی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، اس کا احسان مانو کہ اس نے تمہارے درمیان پڑھ کر بغیر کسی فائدے کے آپ کا تو یا تمہارا ایک کام کر دیا۔ اسی طرح گواہی دینے والا، اس کو کیا ضرورت تھی اس جھنجھٹ میں پڑھنے کی، مگر وہ پڑھا تو وہ مستحق ہے کہ تم اس کا احسان مانو، وہ بہت اہم ہے، بہت بڑا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اور دوسرے یہ بھی کہ دو گواہ ہوں گے نا، ممکن ہے کہ مسئلہ کتابت میں بھی ایک آدمی کے علاوہ اور بھی لوگ رہے ہوں، کبھی کبھی کئی ماہرین اکٹھا کر لیے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کو توڑنے اور پھوڑنے اور اس پر دباؤ پریشر بنانے کی ہمت مت کرنا۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی تمہارے ساتھ،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو تمہارے ساتھ چپک جائے گی. سمجھا آپ نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی جو یتمسک بکم، تمہارے ساتھ چپک جائے گی. تو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ کے نافرمان کی حیثیت سے اس کی بارگاہ میں جاؤ؟ اگر نہیں تو ان ہدایات کا پاس و لحاظ رکھنا ہے. اور دیکھو، پاس و لحاظ رکھنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل میں بساؤ. اللہ کا ڈر دل میں نہیں بستا تو کسی خیر کی توقع تم سے نہیں کی جا سکتی. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سکھا رہا ہے، کوئی اور نہیں. ویسے تو کوئی بھی استاد تمہیں سکھاتا اور اس کی تعلیم دیتا، استاد ہوتا ہے. تمہیں استاد کی اس تعلیم کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. لیکن اگر معلم اللہ ہو تو پھر اس کی نزاکت و اہمیت کا اندازہ کر لو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس معلمی اور اس تعلیم کو تم نے نظر انداز کیا تو معاملہ اچھا نہیں ہوگا. اب تم ظاہر یہ کرو کہ نہیں، تم نے بالکل اللہ کی ہدایات کو نظر انداز نہیں کیا ہے، لیکن اندر سے چال چول مچاؤ. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ شو کچھ اور کر رہے ہو اور معاملہ اندر سے کچھ اور ہے. بات بہت حد تک واضح ہو گئی، لیکن ابھی ایک میٹر ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا. ممکن ہے کہ سفر میں لین دین کی نوبت آ جائے. ایسا ہوتا ہے آپ کے پاس کمی نہیں ہے، لیکن آپ کا مال کسی حادثے کا شکار ہو گیا. اور آج کل تو جیب کترے بہت چلے ہیں نا. عجیب معاملہ ہے. انڈیا میں آپ بغل جیب میں کچھ لے کے چلیں تو غیر محفوظ، سامنے والا محفوظ ہے. خلیجی ملکوں میں سامنے والا غیر محفوظ، بغل والا محفوظ ہے. یہاں جیب کترے ہیں، کاٹنے والے جیب، اور وہاں زبردستی جھپٹا مار کے بھاگنے والے ہیں. تو اب وہ الگ الگ سب ہوتے ہیں. تو اب اگر یہاں رکھا اور وہاں وہ جھپٹا مار کے چلے گئے، اور یہاں رکھا یہاں ہو انڈیا میں جیب کاٹ کے چلے گئے، بڑا سرمایہ دار ہونے کے باوجود صورتحال ایسی پیش آ سکتی ہے. ہمارے مرحوم بابا الیاس صاحب گئے تھے حج کرنے، پتہ نہیں کسی نے جیب سے نکال لیا یا پیسہ گڑ گر گیا، اور وہ ہر دم 4 آدمیوں کو بلا کے چائے پلاتے رہتے تھے. وہاں بھی جیسے یہاں جم گھٹا ہوتا تھا، کچھ بچا ہی نہیں. بڑا پیسہ تھا مگر ہو گئے نا محتاج. السلام، محتاج ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہ محتاجگی کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے. تو اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اگر تم سفر میں ہو اور لین دین کی نوبت آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہاں کوئی کاتب ملنا بھی آسان نہیں ہے. آپ کو تو کوئی جانتا نہیں، کیسے آئے گا کتابت کرنے؟ آپ اجنبی آدمی ہیں. تو ایسے موقع پر آپ کے سامنے صرف ایک راستہ بچتا ہے، وہ یہ کہ آپ ضرورت پڑنے پر پیسے لے تو لیجئے، لیکن دینے والے کو کیسے بھروسہ ہو کہ مل جائے گا؟ تب گھڑی آپ رکھ دیجئے وہاں، اپنی کار کھڑی کر دیجئے وہاں، چابی تھما دیجئے. کچھ کرنا پڑے گا. آپ بطور رہن جانتے ہیں دھروہر کو کہتے ہیں، آپ بطور رہن اس کے پاس کچھ رکھ کر کے اپنا کام چلا سکتے ہیں. یہیں سے یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ رہن جائز ہے ناجائز نہیں ہے. لیکن ہمارے علماء کی بہت بڑی اکثریت کا خیال یہ ہے کہ رہن ناجائز ہے.
اور اس کے کئی اسباب ہیں، بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ کئی اسباب ہیں اس کے ناجائز ہونے کے، لیکن اتنی بات تو معلوم ہو رہی ہے نا کہ کنڈیشنل جائز ہے، یہ بھی نہیں۔ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ بغیر رہن کے کوئی چارہ نہ ہو تو رہن رکھا جا سکتا ہے۔ اب سفر میں بغیر رہن کے کیا چارہ ہے؟ حضر میں کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، آپ کو قرض دینے کو تیار ہی نہیں، اور دے گا تو سود کے ساتھ دے گا، اور آپ سود دینے لینے کے لیے آمادہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگر صورتحال یہ ہو تو یہاں بھی رہن جائز ہوگا۔ آپ اپنا کھیت، اپنا باغ، کچھ بھی رہن میں رکھ سکتے ہیں، بھائی لو تم فائدہ اٹھاؤ، ہم تمہارا دے دیں گے، ہماری چیز ہم کو واپس کر دینا۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا جو کھیت یا باغ رہن کے طور پر دیا جائے گا، رہن میں لینے والا اس سے مستفید ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جن لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ مکمل مستفید ہو سکتا ہے، ان کی رائے صحیح ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے کھیت یا باغ اس کے نام سے تو رجسٹری کیا نہیں ہے، صرف اس کے قبضے میں دیا ہے، آپ جب چاہیں عدالت کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا تو آپ کا یہ کھیت اور آپ کا باغ لے کے کرے گا کیا؟ کیا کرے گا بولو؟ دھنیا بٹھائے گا نا، بوئے گا نا، تو اسی کو تو ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، اور کیا؟ اب تم دھنیا بو، چاہے گیہوں بو، چاہے ارہر بو، اس سے کیا لینا دینا؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْدُكُمْ بَعْدًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ۔ دیکھو اب اگر تم میں سے جو بھی اس جگہ آ گیا جسے امن کی جگہ کہہ سکتے، یعنی حالت اطمینان میں آ گیا، اب کوئی آپا دھاپی نہیں ہے، اب وہ گھر آ گیا ہے، پیسے والا تو ہے ہی ہے، کوئی کمزور و غریب تو ہے نہیں۔ بھئی سب لوگوں کے پاس اے ٹی ایم کارڈ نہیں ہوتا کہ جہاں چاہیں نکال کے کام چلا لیں، میرے پاس نہیں ہے، اور اے ٹی ایم کارڈ بھی ہو تو کیا ہوگا؟ بینک میں پیسے ہوئے نہیں تو کارڈ کیا کرے گا؟ ہے ہی نہیں۔ نہیں ہے ہی نہیں بھائی، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں تو رکھیں گے کہاں؟ جو کچھ ہے جیب میں ہے۔ تو حالت اطمینان میں آ جانے کے بعد اگر یہ پہنچ گیا اپنے گھر، پیسہ دے سکتا ہے، پیسہ دے دے۔ وہ بیچارہ آپ کی گھڑیاں لے کے کیا کرے گا؟ اس کا پیسہ پھنسا، پیسہ مل جائے تو اپنا کام کرے گا۔ تو یہ گھڑی رکھ کے آنے والا ہی نہ کہا کہ گھڑی وہیں چھوڑ دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے، پیسہ دو، جاؤ گھڑی اپنی لے کے آؤ۔ اور اگر کسی نے گھڑی رکھ لی ہے اور یہ کہہ رہا بھیا آپ اپنا پیسہ لے لیجئے، ہماری گھڑی دے دیجئے، تو یہ نہ کہے کہ رہے جاؤ اب ہو گیا جو ہونا تھا، نہیں، تم اس کی گھڑی واپس کرو۔ تو اطمینان ادھر سے ہو جائے یہ امانت ادا کرے، اطمینان ادھر سے ہو جائے وہ امانت ادا کرے۔ اس کے پاس امانت پیسہ ہے، اس کے پاس امانت گھڑی ہے، دونوں اپنی اپنی امانتیں ادا کریں، کوئی روکے نہ۔ کبھی ایسا بھی سننے میں آتا ہے کہ ضرورت پڑی 20,000 روپے کی دے دیا، اور بعد میں کہا کہ ایسا ہے کہ اب آپ اپنا یہ کھیت میرے نام کر دیجئے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی میں انتظام کر کے دیتا ہوں، انہوں نے مجھے تو ابھی لا کے دو۔ ابھی کہاں سے دوں گا میں؟ 2-4 روز نہیں، مجھے 2-4 روز میں نہیں، یا تو ابھی دو، نہیں لکھو۔ اور لکھا، کیا کرتا؟ مار کھاتا۔ ایسا مت کرو بھائی، ایسا مت کرو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ اس بغیر تقوی کے کوئی بھی اہم مسئلہ روب عمل نہیں لایا جا سکتا۔ عمل میں لانے کے لیے
اس کی اہمیت جاننے کے لیے اللہ کا ڈر ہونا ضروری ہے۔ اب سنو، گواہو پھر کہا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت، گواہو گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گنہگار ہوتا ہے۔ دل اس لیے کہا ہے کہ سارے خیالات دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، تب اس سے عمل ظہور میں آتا ہے، اس لیے پہلے دل ٹھیک کرو۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور جب اچھی طرح واقف ہے تو دوسروں کو تو دھوکہ دے کر کے تم اپنا الو سیدھا کر سکتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، براہ راست وہ کھل جاتا ہے۔ گواہ توڑ سکتے ہو، وزراء خرید سکتے ہو، ایم ایل اے ایم پی خرید سکتے ہو، ووٹ خرید سکتے ہو، لیکن آخرت میں ہونے والا انصاف نہیں خرید سکتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سب یک طرفہ تمہارے حق میں گواہی دے دیں بالکل غلط، تو بھی اللہ تعالیٰ چونکہ براہ راست جانتا ہے، اس لیے یہ سارے گواہوں کے ساتھ تمہارا موقف اس کی بارگاہ میں کمزور پڑ جائے گا، اس کو خود معلوم ہے۔ دیکھیں دونیوی ججوں اور اللہ تعالیٰ میں فرق ہے، وہ بھی تو جج ہوگا نا اللہ تعالیٰ، چیف جسٹس وہ بھی ہوگا۔ ان ججوں کا معاملہ یہ ہے کہ ایک جج نے اپنی آنکھ کے سامنے دیکھا کہ فلاں آدمی فلاں کو قتل کر رہا ہے، لیکن قاتل اگر ثابت کر لے گیا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے تو بری ہو جائے گا، اپنی آنکھ سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بری نہیں ہوگا، یہ بڑا بنیادی فرق۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ علیم ہے، اس لیے اس کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر اور اس کے ڈر اور خوف سے زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بات